جناب عباس کی شہادت شہزادی سکینہ کی تھی، آپ کی سباتوں کے حوالے کی۔ آپ عباس کے کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ اس غازی کا عالم ہے، یہ اس علمدار کا عالم ہے جسے کربلا میں تشنہ لب مارا گیا۔ یہ اس عباس کا عالم ہے جسے کربلا میں جس کے شانے قلم کر دیے گئے۔ یہ اس عباس کا عالم ہے جسے آنکھوں میں تیر پیوست کیا گیا۔ یہ اس عباس کا عالم آ رہا ہے کہ جس کے سینے پر تیر لگایا گیا۔ ہاں آزادارو، یہ اس عباس کا عالم ہے کہ جس کے لیے حسین نے آواز دی، یا اخی یلان ینکسرا ظہری، عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس کے علم کو آہستہ آہستہ بوسہ دیجئے گا، عباس کے علم کو آہستہ آہستہ چومیے گا، اس لیے کہ ابھی آپ نے مسائل میں سنا ہے نا کہ عباس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ عزادارو آپ سنو گے، مصائب آپ نے مکمل سن لیا ہے، مگر چونکہ حکم دیا گیا ہے نقابت کا، لہٰذا میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل رہوں گا۔ آپ عباس کے علم کی زیارت کر چکے ہیں، آئیے اب آپ عباس کے تابوت کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ دیکھیے کائنات میں آپ نے دیکھا ہوگا علی اکبر کا تابوت اٹھایا جاتا ہے، اون محمد کا تابوت اٹھایا جاتا ہے، قاسم کی مہدی نکالی جاتی ہے، اصغر کا گہوارہ نکالا جاتا ہے، سکینہ کا تابوت برآمد کیا جاتا ہے، مگر کائنات کے اندر دو شخصیت ایسی ہے جس کا آج تک میں نے تابوت نہیں دیکھا۔ ایک ام البنین کے لال کا تابوت، ایک حسین کا تابوت میں نے کہیں پر نہیں دیکھا۔ آج آپ کی خوش نصیبی ہے، چاون پور میں آپ عباس کے تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں۔ جانتے حسین کا تابوت کیوں نہیں اٹھا؟ عباس کا تابوت کیوں نہیں نکالا گیا؟ جانتے ہو کیوں نہیں نکالا گیا ہے؟ اس لیے کہ تابوت اس کا اٹھایا جاتا ہے جس کا جنازہ خیمے تک لایا گیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ تابوت اس کا اٹھایا جاتا ہے جس کا جنازہ خیمے تک آیا ہو۔ ارے نہ عباس کا جنازہ خیمے میں آیا ہے، نہ حسین کا جنازہ خیمے میں آیا ہے۔ عباس کا جنازہ خیمے میں کیوں نہیں آیا؟ جب فرات کے کنارے عباس کے شانے قلم ہو گئے، آہستہ سے تابوت کی زیارت کیجئے گا۔ اس لیے اللہ آپ سب کو نصیب فرمایا آپ کربلا جائیے زیارت کے لیے۔ جب آپ کربلا پہنچو گے اور نشیب میں جاؤ گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس قداور کی قبر ہے جو گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے دونوں پاؤں زمین پر خط دیتے تھے، مگر اتنی چھوٹی سی قبر ہے جیسے 6 مہینے بچے کی قبر ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا چوتھے امام سے، مولا میں نے سنا ہے آپ کے چچا بڑے قداور تھے مگر بڑی چھوٹی تربت بنائی گئی ہے، تو چوتھے امام نے ماتم کر کے آواز دی، جب میرا غریب چچا کربلا میں گھوڑے سے گرا ہے تو 4,500 اشقیاء نیزہ بردار نیزہ لے کر کے عباس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حاضرارو آپ عباس کے تابوت کی زیارت کر چکے، خوشا نصیب غازی پور والوں، آپ نے اس غریب کا تابوت اٹھایا ہے جس کا جنازہ کربلا میں اٹھایا نہیں گیا، مگر اب آئیے آپ حسین کے ذوالجلال کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے مسائل میں سنا ہے حسین کا ذوالجلال بڑا وفادار تھا۔ آئیے 10 محرم حسین کربلا کے میدان میں آواز دے رہے ہیں، یا فرسان الحجا و یا ابطال السیفا، اے میرے شیرو کہاں ہو، اے میرے دلیرو کہاں ہو۔ جب کوئی نظر نہیں آتا تو ایک مرتبہ حسین نے فرات کا رخ کیا، فرات کا رخ کرنے کے بعد آواز دی، اینا اینا عباس، عباس کیا تم مجھے سوار نہ کرو گے میرے غازی؟ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا عباس تم نے بازو پکڑ کے اپنے آقا کو گھوڑے پر سوار کیا تھا۔ جیسے ہی حسین کی آواز، حسین نے یہ آواز دی فرات کا رخ کر کے، ایک مرتبہ خیمے سے ایک بیوی نکلی، دمت الساقبہ میں تحریر کالی چادر میں لپٹی ہوئی ایک بیوی آئی، حسین کے لجام فرض کو پکڑ کے آواز دیتی ہے، آقا گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ حسین نے ایک سوال کیا، ماننتے آنے والی بیوی بتا تو کون ہے؟ آنے والی بیوی کہتی ہے، انا زوجہ عباس لبابہ، میں عباس کی زوجہ لبابہ ہوں۔ دمت الساقبہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں عباس کی زوجہ لبابہ آئی ہوں۔ حسین نے پوچھا بتا تو کیا آئی؟ کہا کہ کیا کروں، مجھے عباس کی وصیت نے مجبور کر دیا ہے۔ وقت آخر عباس میرے خیمے میں آئے اور آنے کے
بعد کہا تھا اے لبابا تجھے میرے حسین کو سوار کرانا ہے. ہزاروں حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. ذوالجناح نے قدم آگے بڑھایا, بڑھتے ہوئے قدم ذوالجناح نے روکے. حسین نے ذوالجناح سے سوال کیا. ذوالجناح نے حسین کے چہرے کو دیکھا, اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کیا دیکھا؟ جھکے 4 برس کی بچی سمے ذوالجناح سے لپٹ ہی فریاد کر رہی ہے, ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بس عزاداروں تقریر ختم ہوا چاہتی ہے. آپ نے ذوالجناح کی زیارت کر لی, مگر 2 رخ دکھا کر کے 3 منٹ کے اندر تقریر ختم کر رہا ہوں. آئیے ایک رخ میں آپ کو رمضان کا دکھا رہا ہوں, ایک رخ میں آپ کو 10 محرم کا دکھا رہا ہوں. آئیے 21 رمضان کو ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے میری لال جاگ جاؤ. 21 رمضان کو ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے میرے لال تم جاگ جاؤ. 10 محرم کو ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے سکینہ سو جاؤ. آپ نے کبھی غور کیا؟ علی زینب سے کہہ رہے تھے جاگ جاؤ, حسین سکینہ سے کہہ رہے تھے تم سو جاؤ. کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے علی جانتے تھے, علی یہ بتانا چاہتے تھے زینب آج تمہارے باغ کی آخری شب ہے, آج تم اپنے باغ کے لیے جاگ جاؤ, کل آرام سے سو جانا. مگر حسین سکینہ کو سلا رہے تھے اے سکینہ سو جاؤ, آج کے بعد تمہیں سونا نصیب نہ ہوگا. اے سکینہ یہ تمہارے بابا کی آخری سواری ہے, بابا کو رخصت کرو.